بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ فرائیڈے اسٹوری میں ہم قصے قصص الانبیاء شیئر کر رہے ہیں، اور آج جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوہ حضرت سارہ لوط علیہ السلام کی بہن تھیں۔ یہی دونوں بہن بھائی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام عراق کے شہر ارم میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ شہر عراق کے موجودہ شہر مکیر کی جگہ تھا۔ ار کے معنی ہیں شہر کے، اس طرح لفظ یور کے معنی بھی شہر کے ہیں، اس لیے بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے، یعنی امن کا شہر۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق سامیوں سے ہے۔ یہ عربوں کا عبرانی گروہ تھا۔ عبرانی، اموریوں، کنانیوں اور آرامیوں کے بعد چوتھا سامی گروہ تھا۔ یہ گروہ صحرائے عرب سے نکلا اور شام میں جا کر قیام اختیار کیا۔ انہوں نے وہاں کھیتی باڑی کرنے کا کام اور مکان بنانے کا کام سیکھ لیا اور یہ پیشہ اختیار کر کے اپنی روزی کمانے لگے تھے۔ انہیں اب وہیں رہنا تھا، اس لیے عبرانیوں نے اپنی سامی بولی چھوڑ کر کنانی زبان استعمال کرنی شروع کر دی۔ اس قوم نے وہاں رہ کر پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ انہوں نے کنانیوں کی بہت سی مذہبی عبادتوں اور دینی رسموں کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھا۔ شہر کے لوگ بت پرستی میں بری طرح سے مشغول تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ ان کے باپ دادا کا یہ مذہب ہے اور انہیں بھی اس مذہب پر قائم رہنا چاہیے۔ ان کے بت پرستی کو چھوڑنے سے دیوتا ناراض ہو جائیں گے اور پھر ان پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اس لیے وہ باپ دادا کے مذہب کو سختی سے اپنائے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا تو اس بات پر شہر کے لوگوں نے ان سے ناراض ہو گئے اور ان کے باپ دادا کے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے خلاف آواز اٹھانے پر اذیتوں کا نشان بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ایسے میں ان کا ساتھ دینے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر سے نکل کر جیران شہر کی طرف گئے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہاں سے فلسطین میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر پہنچے۔ مصر میں ان دونوں بکسوس عربوں کی حکومت تھی۔ بکسوس بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس بنا پر بکسوس کے بادشاہ کو ان کی آمد کی بڑی خوشی ہوئی اور اس نے انہیں خوب نوازا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کے ریوڑ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اتنے ریوڑ کے لیے خوراک بھی زیادہ چاہیے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں میں اب اس بات پر جھگڑے بھی شروع ہو گئے تھے۔ دونوں چرواہے چاہتے تھے کہ اچھی چراگاہوں پر ان کا قبضہ ہو۔ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی غرض سے صلاح مشورے کیے گئے۔ ان صلاح مشوروں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ریوڑوں کے ساتھ ارض سے فلسطین کا رخ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خدام اور اپنے ریوڑ کو لے کر وادی اردن پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے توریت میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چرواہوں میں جھگڑا ختم کرنے کی غرض سے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اگر تو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا، اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آنکھیں اٹھا کر صغر کی جانب دیکھا
یہ علاقہ خوب سیراب تھا، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اس علاقے کو پسند کر لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا گیا، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کر لی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگا لیا۔ سدوم کے لوگ اچھے نہ تھے، وہ برائیوں میں مشغول تھے۔ بابل کے بادشاہ امرافل اور العصر کے بادشاہ ایوک اور ایلام کے بادشاہ کرلا عمر اور جوشین کے بادشاہ قدال کے ایام میں ایسا ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برہا اور امورا کے پاس برشا اور ادما کے بادشاہ کیناک اور زبوتین کے بادشاہ شمبیر اور ہامے یعنی صغر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں تھے۔ 12 سال تک کرلا عمر کے وہ فرما بردار بن کر رہے۔ 13ویں برس ان میں بغاوت کا جذبہ بیدار ہوا۔ 14ویں برس کو کرلا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ ہوئے اور فاطین کو استعرات میں اور زوزیوں کو بام میں اور امیم کو کریتم میں حواریوں کو ان کے کوہ شیر میں مارتے مارتے اہل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے اور لوٹ کر عین مصفات یعنی قادس پہنچے اور عمالیقیوں کے تمام ملک اور اموریوں کے جو حصیصوں میں رہتے تھے انہیں خوب مارا پیٹا۔ ان کی یہ کارروائی دیکھ کر سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور اوما کا بادشاہ اور زبوتین کا بادشاہ اور ہامے یعنی صغر کا بادشاہ اپنے ملک سے نکلے اور سدوم کی وادی میں مارکا آرائی کی۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلے میں تھے۔ سدوم کی وادی ایسی تھی کہ اس میں جگہ جگہ نفط کے گڑھے تھے۔ سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے۔ جو بچ گئے تھے انہوں نے خیریت اس میں جانی کہ پہاڑ پر بھاگ جائیں۔ ان کے بھاگنے پر سدوم اور امورا کا سارا مال وہاں کا سارا اناج لے کر چلتے بنے۔ حضرت لوط علیہ السلام سدوم میں رہتے تھے، اس لیے وہ لوط علیہ السلام اور اس کے مال کو بھی لے گئے۔ اس کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہو گئی۔ انہیں جیسے ہی اس واقعے کی خبر ہوئی وہ اپنے 318 مشتاق مسلح جوانوں کو لے کر گئے اور ان کا دان تک حملہ اور بادشاہوں کا تعاقب کیا اور رات میں ان تک پہنچ گئے اور انہیں خوب مارا۔ خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ میں ہے ان کا پیچھا کیا، ان کے قبضے سے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی عورتوں اور دیگر لوگوں کو بھی ان سے چھڑوا کر واپس لے آئے۔ کرلا عمر اور اس کے بادشاہ کو مار کر آنے پر سدوم کا بادشاہ ان کے استقبال کوسوی کی وادی تک آیا اور اپنے ساتھ کھانا بھی لایا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی اور کہا تم نے خود اپنے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے مار کر سزا دی، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھوں سے تیرے دشمنوں کو زیر کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال کا 10واں حصہ بادشاہ کو دیا، جس پر سدوم کے بادشاہ نے کہا اے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مال تم اپنے پاس رکھ لو اور مجھے صرف آدمی دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، میں نہ کوئی دھاگا نہ جوتی کا تسمہ اور نہ تیری کوئی اور چیز لوں گا تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابراہیم کو دولت مند بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر پہنچ کر فلسطین میں قیام کیا، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام نے وادی اردن کے بھٹکے ہوئے بت فروشوں کو بت پرستی سے باز رہنے کی تلقین کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت دی انہیں ملک سدوم اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاریوں میں مبتلا تھی، دنیا کی ہر برائی ان میں موجود تھی۔ وہ قوم بے دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بے شرم بھی تھی۔ دنیا کی سرکشی، بد اخلاقی اور بد اتوار قوم ہونے کے ساتھ وہ ایک ایسی خراب حرکت میں ملوث تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ان کی بیویاں بجائے عورتوں کے خوبصورت نوجوان لڑکے ہوتے تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں فعل بد کے ساتھ یہ عادت بھی تھی کہ ان کے علاقوں میں تجارت کی غرض سے جو تاجر اور سوداگر آتے تھے ان کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں لوٹ لیتے تھے۔ تاجروں کو سوداگروں کو لوٹنے کا یہ طریقہ واردات یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی سوداگر ان کے مرکزی شہر صدوم میں آ کر مقیم ہوتا، وہ اس کا مال دیکھنے کے بہانے وہاں جاتے اور ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کر چلتا بنتا۔ اپنے اس طرح لٹ جانے پر تاجر رونے دھونے لگ جاتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ان لٹوروں میں سے ایک تاجر آ جاتا اور لوٹی ہوئی ایک دو چیزیں دکھلاتا اور پھر کہتا، بھائی میں یہ لے گیا تھا، تم غم نہ کرو اور یہ رکھ لو۔ جس تاجر کا سارا مال ہی لٹ جائے وہ ایک دو چیزیں لے کر کیا کرے گا؟ اس لیے تاجر غصے سے کہہ دیتا کہ اس کا میں کیا کروں گا، یہ بھی تم ہی رکھ لو۔ معاملہ ختم ہو جانے پر دوسرا لٹیرا آتا اور کوئی معمولی سی چیز تاجر کو دکھا کر دینے کی کوشش کرتا۔ تاجر جو پہلے ہی مال لٹ جانے پر غم و رنج کی حالت میں ہوتا، وہ اسے بھی لوٹا دیتا۔ تاجر اپنا مال لٹ جانے پر رنج و غم کی حالت میں چلا جاتا۔ غلام کا شہر صدوم میں آنا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے غلام کو حضرت لوط علیہ السلام کے علاقوں کی جانب بھیجا۔ وہ غلام قوم لوط علیہ السلام کے مرکزی شہر صدوم میں داخل ہو گیا۔ غلام کا ارادہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام سے ملاقات کرے گا اور ان کا حال احوال معلوم کر کے لوٹ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت سے آگاہ کر دے گا۔ غلام ابھی مرکزی شہر صدوم ہی پہنچا تھا اور بستی کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا کہ بستی کے باہر ایک صدومی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اجنبی ہے، لہٰذا اس نے غلام کے سر پر ایک پتھر کھینچ مارا۔ پتھر کا سر پہ لگنا تھا کہ خون بہنے لگا۔ خون سے غلام کا سر سرخ ہو گیا اور وہ صدومی آگے بڑھا اور اس سے بولا، تیرا سر میرے پتھر سے سرخ ہو گیا ہے، اس لیے اب تو مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ غلام حیرت سے اس صدومی کو دیکھنے لگا کہ یہ کیسا ظالم شخص ہے، پہلے پتھر مار کر میرا سر زخمی کر دیا، اوپر سے الٹا مجھے سے معاوضہ طلب کر رہا ہے۔ صدومی نے غلام کی خاموشی کا فائدہ اٹھایا اور اسے پکڑ کر صدوم شہر کی عدالت میں لے گیا اور حاکم صدوم کو بتایا کہ غلام اسے معاوضہ ادا نہیں کر رہا۔ حاکم صدوم نے اس کی بات کو غور سے سنا اور اپنا فیصلہ مدعی کے حق میں دے دیا۔ غلام کو بہت غصہ آیا اور اس نے حاکم صدومی سے کہا، اس نے پتھر مار کر میرا سر زخمی کر دیا ہے اور مجھ سے الٹا معاوضہ ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ حاکم صدومی نے کہا، یہ یہاں کا قانون ہے، جس کے پتھر سے زخمی ہوتا ہے اسے پتھر مارنے والے کو اجرت دینی پڑتی ہے، لہٰذا تم بھی صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں یہی قانون ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ حاکم صدومی خوش تھا کہ اس غلام نے اس کا حکم مان لیا، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ غلام کیا کرنے والا ہے۔ غلام نے ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مارا، جس سے اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ اس صدومی کو دے دینا۔ غلام یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ حاکم صدومی دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ غلام اس سے زیادہ عقل مند نکلا تھا۔ قوم کو نصیحت۔ حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت ملنے پر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اپنی قوم کو غیرت دلانے، ڈرانے اور دھمکانے کی غرض سے سمجھایا، اے قوم، تم کتنی بری حرکت میں مبتلا ہو اور تم کتنی بے حیائی کے کام کرتے ہو، ایسا تم سے پہلے کسی اور قوم نے نہیں کیا۔ اس حرکت پر غور کرو، ذرا سوچو یہ عمل کتنا برا ہے اور کتنی شرم کی بات ہے، اور اس بری حرکت سے بچو۔ اے قوم، تمہاری خوبصورت بیویاں گھر میں بیٹھی تمہارا انتظار کرتی ہیں، تمہیں ان کی پرواہ نہیں اور باہر کی ہوا کھاتے پھرتے ہو۔ تم اپنی اس حرکت پر شرم آنی چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے، تم لوگ حد سے زیادہ بگڑ گئے ہو۔ اے قوم، تم اپنی بری اور نازیبا حرکت سے باز آ جاؤ اور ان حرکتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کے غضب سے ڈرو اور اس کے عذاب سے ڈرو، عذاب سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ میری اطاعت کر لو
جو تمہیں سمجھانے کے لیے نصیحت کرتا ہوں اسے مان لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کرنے اور شرافت کی اور طہارت کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کیے جانے پر قوم نے ان سے کہا، بے شک یہ لوگ پاک ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتی اور ان کا مذاق اڑاتی۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پاک صاف بنتے ہیں، پھر ہم ناپاکوں کی بستی میں ان کا کیا کام ہے اور یہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ان کو اپنے ملک سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام ہمارے معاملات میں دخل دیتے ہیں، یہ کیوں ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، ان کا اس بستی سے کیا تعلق ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام ہم سے کیوں ہمدردی کرتے ہیں اور یہ ہمیں کیوں واعظ اور نصیحتیں کرتے ہیں؟ حضرت قوم لوط پر قوم کو جواب۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک بھری محفل میں قوم کو سمجھانے کی غرض سے نصیحت کی کہ اے قوم، تمہیں اس بات کا بالکل احساس نہیں کہ تم جن بدعتفعالوں میں اور بے حیائی میں مبتلا ہو اس کا کس قدر بھیانک انجام ہوگا۔ تاجروں اور سوداگروں کو لوٹنا یہ اچھا عمل نہیں، یہ بد اخلاقیاں، برے اعمال تمہارے اندر رچ بس گئے ہیں، تمہیں ان پر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی جیسے تم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت بہت بری لگنے لگی اور انہیں شدت سے غصہ آ گیا اور وہ لوگ کہہ اٹھے، حضرت قوم لوط، تم ہمیں نصیحتیں کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے اعمال خراب ہیں تو ہمارے اعمال سے تمہارا خدا ناراض ہے اور تم بار بار ہمیں ڈراتے ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے گا، تو تم اپنے قول کے سچے ہو تو اب فیصلہ کرنا چاہیے اور عذاب لا کر دکھاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب سے بچانے کی غرض سے سمجھایا کہ راہ راست پر لانے کی کوشش میں ڈرایا دھمکایا، لیکن قوم تھی کہ سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتی تھی اور قوم کو شیطانی کام زیادہ پسند تھے اور وہ شیطان کے مرید بن چکے تھے اور ان کے بندے جو تھے وہ گناہ کو چھوڑ کر سیدھی اور سچی راہ کو اپنا لے، لیکن جب انسان انتہائی سرکشی پر آتا ہے تو اس کا غضب نازل ہوتا ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ قوم لوط اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کی اولاد کو بڑی تمنا تھی۔ فرشتے آدمی کے بھیس میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی کی اور بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ان کے سامنے کھانا تھا لیکن فرشتوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ کھانا کیسے کھا سکتے تھے؟ وہ تو فرشتے تھے اور وہ فرشتے تو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر ڈرے کہ مہمان نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کھانے سے انکاری پر پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ کسی فساد سے تو نہیں آئے؟ اور اگر فرشتے ہیں تو کس غرض سے آئے ہیں؟ تو آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت سارہ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر ہنس پڑی، جو پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، اور پھر سوچا کہ ہم دونوں تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، جس نے قدرت کی ہے سب کچھ، تو تمہارا خاندان نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی ہو، تمہارے گھر والوں پر رحمتوں کی بارش ہے، پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کے گھر والے بچ جائیں گے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ضرور عذاب میں گرفتار ہوگی کیونکہ وہ نافرمان ہے، قوم کے ساتھ ہے اور وہ ان کی زندگی کے ساتھ نہیں، اس لیے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ جو قوم لوط کا حشر ہوگا وہی ان کی بیوی کا بھی حشر ہوگا، ممکن نہیں کہ عذاب ٹل جائے، عذاب آ کر ہی رہے گا۔ وہ تینوں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے ان کی سرزمین کا رخ کیا۔
فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب طاری کرنے جب وہاں پہنچے تو حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ فرشتے انسان کے بھیس میں تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ کر سمجھے یہ مہمان ہے۔ پیغمبر کی حیثیت سے مہمان نوازی کرنا ضروری تھا۔ وہ انہیں مہمان بنا کر گھر میں رکھتے ہیں تو اس میں خطرہ ہے۔ قوم کو ضرور خبر ہو جائے گی کہ انہیں طلب کریں گے۔ مہمانوں کو اس حوالے سے خطرہ نہ پڑ جائے اور وہ مکان پر چڑھ نہ آئے، مہمانوں کو اذیت پہنچانے سے باز نہ آئیں اور انہیں روک نہ پائیں تو مہمانوں کو بچانا بھی تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی فکر و سوچ میں تھے کہ کس طرح بچاؤں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور وہ کافروں سے ملتی تھی، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی مخالف بھی تھی۔ گھر میں خوبصورت لڑکوں کے آنے پر قوم کے پاس گئی اور انہیں مہمانوں کے بارے میں خبر کرتی ہوئی بولی کہ ہمارے ہاں بہت خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ بات اچھی طرح جان چکے تھے کہ وہ ان کو روک نہیں سکیں گے اور ان کے شر سے باز رکھنا بھی ضروری تھا، اس لیے اسی زمانے میں لڑکی کا نکاح کافر لڑکے سے جائز تھا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں پھر شر و فساد سے روکنے کی کوشش کی۔ اے قوم، میں اپنی لڑکیاں تمہارے نکاح میں دوں گا، ان سے نکاح کرنے میں بہتری ہے اور بھلائی ہے کہ اللہ سے ڈرو، مگر یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، اگر تمہیں میرے مہمانوں کا خیال نہیں تو میرا خیال کرو۔ تم میں سے ایک بھی بھلا مانس اور شریف آدمی نہیں جو میری بات مان لے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ قوم سے بھرپور طریقے سے لڑ کر اپنے مہمانوں کو محفوظ رکھ سکتے۔ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی بھرپور طاقت ہوتی یا کوئی جماعت میرے پاس ہوتی جو اس کا مقابلہ کرتی اور انہیں محفوظ مقام پر پناہ حاصل کر دیتی۔ قوم لوط پر عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کو پاکیزہ کی راہ پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ قوم فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ چکی تھی اور ان کی عادت پڑ چکی تھی، ان کے ذہن آلودہ تھے اور ان کی اچھی بات ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس فکر و سوچ میں تھے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کو کیسے بچائیں اور کیا اقدام کریں مہمان محفوظ رہ سکیں۔ فرشتے معاملات کی نزاکت کو بھانپ چکے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام سے بولے، اے لوط علیہ السلام، آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہ کریں کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہم مجبوراً انسان نہیں، جو ہم تک پہنچیں یہ آپ کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ مطمئن رہیں اور اس قوم پر ہم عذاب نازل کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے اور ان کے گھر کے گرد کھود رہے تھے۔ گھر کھودتے ہوئے بولے، اے لوط، تم نے ہم سے کہا تھا صبح ہونے پر عذاب نازل ہوگا، اب صبح ہونے کو ہے، ابھی تک عذاب نازل نہیں ہوا، اب بتاؤ صبح کب ہوگی جب ہم پر عذاب آ جائے گا۔ وہ ظالم لوگ جب فرشتوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ان کی جانب بڑھے تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ ان پر عذاب نازل ہوا وہ اس قسم کا تھا کہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ رہے۔ اس عذاب کے نازل ہونے پر پہلے انہوں نے شور کیا اور کہا، لوط کے گھر جو مہمان آئے ہیں وہ جادوگر ہیں۔ لوط نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، انہوں نے ہمیں ایسا کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس عذاب سے پریشان ہو گئی اور انہوں نے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کو چال چلی اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، تم اپنے مہمانوں سے کہہ دو کہ ہماری آنکھیں پہلے جیسی کر دیں، ہماری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو ہم برے فعل سے بھی توبہ کر لیں گے اور آئندہ پھر ایسی کوئی حرکت نہ کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے معافی مانگ لی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا ہاتھ ان کے چہروں پر مل دیا، اس سے ان کی آنکھیں ناک منہ پہلے کی طرح ہو گئے اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ چہرے ٹھیک ہو جانے پر قوم یہ بھول گئی کہ ان پر کیا عذاب نازل ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فعل سے توبہ کر لیں گے، لیکن وہ تو دوبارہ شیطانیت سوار ہو گئی اور فرشتوں پر دوبارہ سے ظلم و زیادتی کی نیت سے آگے بڑھے۔ فرشتوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے مگر ایک بار پھر ان پر عذاب آیا اور ان کا تمام بدن خشک اور بے حس ہو گیا۔ ان میں لڑنے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اب اس میں بہتری نظر نہ آئی۔ ان مہمانوں نے ابھی لڑنا، انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کو ہم اس پوزیشن میں نہیں، اس لیے ابھی دوبارہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، پھر بعد میں ان سے مقابلہ کرنے کا سوچیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے معافی مانگ لی
اور वहाँ माफ़ी मांगने पर इन्हें फिर माफ़ी मिल गई और वो फिर से अच्छे हो गए और फिर उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर से निकल गए। कौम लूत अलैहिस्सलाम फरिश्तों से भरपूर तरीके से इंतकाम लेना चाहती थी। इस मकसद की गर्ज से उन्होंने तमाम शहरों के दरवाजे बंद कर दिए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, तुम अपने अहलो अयाल को लेकर इस शहर से निकल जाओ, तुम्हारी कौम के इन लोगों ने पूरे शहर के दरवाजे बंद कर दिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनके अहलो अयाल को शहर से निकाल कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर तक पहुंचा दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी, इसलिए इसे शहर में ही छोड़ दिया गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आना था, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से सूरज तुलू होने पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर ज़मीन पर दे मारा तो सारा शहर इस तरह पलट गया, वो बस्ती के नीचे ऊपर हुई और फिर से पत्थर भर से, जिससे पूरी कौम तबाह बर्बाद और तबाह हो गई और सारी कौम हलाक हो गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में 6 शहरों के लोग बुरे फ़ेल में मुलव्विस थे, लेकिन एक शहर सदूम ऐसा भी था जो कि इन 6 शहरों के लोगों ने इस फ़ेल को पसंद नहीं किया था। जब वो कौम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो सदूम शहर के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि ये 6 शहर बुरे फ़ेल में मुलव्विस हैं, बुराई बहुत जल्द फैल जाती है, ये बुराई शहर को भी अपनी लपेट में ले सकती है। इस बुराई से बचने का इनके पास एक ही रास्ता था कि वो इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लें ताकि इनकी नस्ल इनकी आदत को ना अपना सके। इस शहर से वो लोग इन लोगों से रिश्तेदारी और हर तरह की ताल्लुक़ ख़त्म करके इनके साथ शादी ब्याह का सिलसिला ख़त्म कर दिया और इससे इन्हें ये फ़ायदा हुआ कि इनकी नस्ल बुरे फ़ेल से महफूज रही। जब फ़रिश्ते अज़ाब इलाही से लेकर आए तो ये शहर इस अज़ाब से महफूज रहा। फ़रिश्तों ने इस शहर को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुँचाया। उम्मीद है आपको आज का ये किस्सा बहुत पसंद आया होगा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बहुत अच्छी मालूमात हासिल होंगी। हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अगली स्टोरी में हम आपसे मिलेंगे। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।